بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل پر ہی ریئیکشن۔ جو ہمارے چینل پہ نہیں ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، بری چوٹوں سے بچائے، سکھ سکون اور صحت تندرستی والی زندگی دے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ تو جی آج عثمان کو میرا دل کر رہا ہے اپریشیٹ کروں، میرے پاس ہوتا تو میں اس کو پیار کرتی۔ وہ بچہ ہے، بہت ہی معصوم ہے اور ماں کا اکلوتا لاڈلا پیارا سا بچہ ہے۔ جی ہماری تمام دعائیں اس کے ساتھ، کیا کائنات میں جتنے بچے ہیں، بیٹے بیٹیاں سب کے ساتھ ہیں۔ دیکھیں اس نے آج ایک اپنی غلطی کو تسلیم کیا کہ میرے سے کیا غلطی اور میں نے کیوں جھوٹ بولا۔ دیکھیں کہ وہ لڑتا، انگلیاں جس طرح یہ مہوش یہ سارے آ کے آڈینس کو انگلیاں دکھاتے ہیں، ویوز تو ان کو بہت زیادہ مل جاتے ہیں لیکن اندر وہ چیز نہیں ہوتی۔ وہ کام ایک صاف ستھرے طریقے سے کرتا اور واقعی حقیقتاً وہ بدتمیزی نہیں کرتا۔ تو یہ ہے کہ جب بھی اس نے اپنی آڈینس کو جواب دیا بڑے سلجھے ہوئے طریقے سے دیا، جو ایک بنتا بھی ہے اچھا جو یوٹیوبر ہوتا ہے نا، کیونکہ جب ہم لوگ ہیں ہی اللہ پاک کے بعد اپنی اس یوٹیوب فیملی پہ کہ یہ ہمیں دیکھیں گے تو ہمارے ڈالر بنیں گے اور ہماری ویڈیو اوپر جائے گی، تو میرے خیال میں اللہ تعالیٰ کے بعد ان کے شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور جس طرح اس نے آج کہا کہ اتنی تنقید تو اگلے معاملات تو بیٹے اگلے معاملات اب آپ کتنے جھوٹے ہوئے، آپ اپنی فیملی کے سامنے جھوٹے، آپ اپنے خاندان کے سامنے جھوٹے، آپ اپنے سسرال کے سامنے جھوٹے، ابھی آپ ان کا داماد نہیں بنے ہو۔ باقی جو آپ نے اپنے ابا جان سے کہا تھا کہ پھر انج کرنے ویڈیو نہیں بنا دیتے تو نہ بناتے، کوئی ضروری بھی نہیں تھا۔ آپ کی آڈینس نے بھی آپ کو یہی کہا کہ پھر مہوش نے صرف ویوز لٹنے تھے اور کچھ بھی نہیں، تو کیا شرمندہ نہیں مہوش ہو رہی تھی؟ علی ویر کے سامنے بھی وہی جھوٹ ہے، کتنی ویڈیو میں اس نے جھوٹ گھڑے ہیں، تو ایک کتنے گواہ پیدا کیے آپ لوگوں نے ایک جھوٹ کے لیے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور آپ سے بہت لوگ پیار کرتے ہیں، اور ماں باپ جو بزرگ ہیں آپ کو لوگوں نے کہا کہ تم نے ماں باپ کو بھی جھوٹ بولنے پہ مجبور کیا، تو آج ہمیں وہ بیچاری تو انہوں نے بات نہیں کی، لیکن وہ مہوش کے ساتھ جو اس نے بدتمیزی کی تو وہ بھی صحیح کہہ رہا ہے کہ مہوش مجھے نا تنگ کرتی ہے۔ میں کہہ رہا تھا تم آج نہ جاؤ، تھکی ہوئی ہو، اتنی دور سے آئی ہو، تو میں نا تمہیں کل خود چھوڑاؤں گا۔ انہوں نے کہا بہت دکھ ہوگا، پھر کہنا بیوی نے انجھے سکھا دیتا۔ بیویاں کچھ نہیں سکھاتی، خود یہ جب کنوارے بہن بھائی ہوتے ہیں نا ان کی اور فیلنگز ہوتی ہیں، ایک ٹائم ہوتا ہے ایک دوسرے کے لیے، چاہے بہن کنواری ہو وہ بھتیجوں سے بڑا پیار کرے گی، اگر بھائی کنوارا ہے تو ابھی اس کی کوئی اور نہیں ہے کہ ایکٹیویٹیز، تو وہ بچوں سے پیار کرتا بہن سے کر رہا ہے۔ جب اس کی شادی ہو جائے گی، بچے ہو جائیں گی، اس کی اپنی ایک لائف ہو جائے گی، وہ اپنے بچوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ بزی ہو جائے گا، اس کے پاس ٹائم نہیں ہونا۔ میں ریئلٹی پہ بات کرتی ہوں، تو پھر مہوش نے اس دن کو ترسنا ہے کہ کب میرا بھائی میرا انتظار کرے گا، مجھے لے کے جائے گا اور کہے گا کہ مہوش تو میرے پاس رک۔ یہ ماں باپ ہی کے سر کو دعائیں دے کہ جنہوں نے ایک الگ سے کمرہ، ایک ہی بیٹی ہے، نہیں تو دیکھا جائے تو آپ ہم جیسے شہروں والے لوگوں کو آ کے دیکھیں نا، جو ایک کمرہ تو اس میں ہی اگر 10 بھی بندے آ جائے تو ہم نے وہیں پورا کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں، ہم بھی اللہ تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں بھئی اس قابل نہیں تھے، جو ہمارے رب نے ہمیں عطا فرمایا اپنی رحمت برکت سے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ ماں باپ سر پہ بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو یہ تھا، ظاہر ہے فیاض نے ان کی امی نے کہا جی دیگیں دینی تھی 3، تو انہوں نے بھی ظاہر اتوار کا دن تھا، اور پھر بھی کمنٹ آیا ہوا تھا کہ کہ تم یہ وہ دونوں بھائی آبدہ کو لینے آ رہے تھے، نہیں آبدہ کو لینے اس نے اکیلے ہی فیاض نے آنا تھا۔ پھر اس نے اپنے شوہر کو فون کیا تھا نا کہ مجھے لے کے آؤ، ان کے دیکھے کتنی باتیں نکلتی ہیں جب اتنی صفائیاں دیتے ہیں۔ ان کی امی نے کہا میں نے فون کیا ہے، تو طاہرہ آپی نے ادھر کہا کہ مہوش نے فون کیا کہ مجھے آ کے لے کے جاؤ۔ آج پھر وہی کہا جا رہا ہے کہ مہوش نے عباس نو کیا کہ تو مینوں اج لے کے جا، کیونکہ انہیں دیگاں دینیاں نے۔ اگر دیکھا بھی جائے تو یہ بزی تھی ادھر، تو وہ ایونٹ چلا بھی جاتا تو خیر تھی، لیکن نہیں چلے، اس نے سوچا ہے کہ میرا بھی سسرال میں ہونا بہت ضروری ہے، سارے رشتہ داری اکٹھے ہوئے ہیں تو ادھر تو کام ختم ہو گیا، تو وہ چلی گئی، شوہر لینے آ رہا تھا۔ پھر ماں نے جو بہانہ بنایا، دودھ میرے خیال میں 1 کلو بچے کے لیے دودھ بڑا ہوتا ہے، تو اب بھی لے کے جو دودھ سوڈا بنا کے مستری مزدوروں کو پلایا گیا، بڑی اچھی بات ہے۔ تو کیا پھر اگر نواسیاں آئیں تو 2 دن ماں کیوں دودھ لے کے دے؟ یہ کون سی غریب ہے، یہ ماشاءاللہ اتنی امیر ہے، اور بچہ تو دودھ ڈبے کا پیتا، تو بیٹی کے لیے اگر 2-3 دن دودھ پرچیز کر بھی لیتی تو میرے خیال میں کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ پھر بہانے ظاہر ہے نا، ایک بہانہ پھر تو ظاہر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیشہ مجھے یہ میں کچھ کہتی بھی ہے، پھر بھی میں کہتا ہوں میری بڑی بہن ہے، تو بیٹے وہ تو درگزر آپ کو کرنا پڑے گا نا۔
زیادہ لوگ کہتے ہیں یہ چڑھاتا ہے بہن کو، اور اس کے میں بھی کہہ رہی ہوں دل کی بہت اچھی ہے، ویسے غصے کی تیز ہے، تو وہ بھائی کے ساتھ ہی غصے کی تیز بنتی ہے، ادھر اس کی اوقات نہیں ہے، اس کی جرت نہیں ہے سسرال میں یہ غصے کی تیز بنے، وہ اس کو ہر ویڈیو میں رکھتے بھی ہیں اور اس کی اوقات پہ بھی رکھتے ہیں۔ اس نے اگر ادھر بات کر بھی لی تھی نا کہ میں اپنے گھر لکھاں دیا تھے اتنے ککھاں دیا، تو میرے خیال میں اس کے منہ سے نہیں کسی نے سنا تھا، میرا نے پوری برابر بتائی ہے لوگوں کو بات کہ میں بھی کہہ رہی تھی میں لکھاں دی تے ککھاں دی، تو دیکھو جی مائکہ اگر غریب بھی ہو تو مائکہ چھوڑا نہیں جاتا، تو ادھر تو ماشاءاللہ سے بھائی کا اتنا بڑا گھر بن رہا ہے، آہستہ آہستہ سارا کچھ بن جانا، باپ نے گیٹ بھی رکھوایا، اللہ تعالیٰ گاڑی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، جب گھر بن جائے گا تو اتنی انکم کو 4-5 مہینوں کی پیسے جمع کر کے گاڑی بھی ماڑی موٹی لے لے گا، وہ تو کوئی نہیں ہے، جب کہتے ہیں ہمت مردہ مدد خدا، اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے ہر اس انسان کی جو اپنی مدد خود کرتا ہے۔ تو پھر یہ ان کے تو چینل چلنے کوئی مشکل ہی نہیں ہے، وہ ہوتی ہے جو بیچارے ہم جیسے لوگ ہیں جن کا کوئی اللہ پاک کے علاوہ کوئی سپورٹ نہیں ہے، ان کا تو علی ویر کی وجہ سے جو چینل بناتا ہے ان کے چل جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں باقی مجھے تو بہت اچھا لگا ہے عثمان نے جو آ کے، تو ماں بیچاری نے پھر کیا کہنا تھا، ہم نے بچے کے کہنے پہ جھوٹ بولا یا جو بھی ہے، تو بیٹے یہ آپ دیکھیں آپ اتنے دماغوں کے سے بڑے دماغ نہیں ہے آپ کا، ابھی آپ بہت چھوٹے ہو، آپ نے کہا کہ جی وہاں یہ ہے وہ ہے ان کے معاملات، تو پتر تو سب تو پہلے تے مٹھو تے بیگم تو سارا کچھ کہہ چکا ہوا ہے، تو وہ ان کے رشتہ داروں نے یا کسی نے نہیں دیکھی ہوگی ویڈیو، تو یہ ساری چیزیں یہ پرائیویسی ہے نا سنبھال کے رکھنی چاہیے، یہ شادی کے بعد اگر سارا کچھ ہو نا وہ اچھا لگتا ہے، یہاں ویوز تو بندہ لے لے گا، اس کے علاوہ پھر ساری زندگی کی جو ضلالت ہوتی ہے نا، اب وہ چیزیں اگر آپ نے وہ ادھر ایک ویڈیو نہ بنائی ہوتی تو اب جتنے آپ سنا رہے ہیں لوگوں کو کہانیاں کہ ابھی رشتہ دیکھنے گئے، ابھی کرنے گئے، ابھی ہوگا نہیں ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، حالانکہ سارا کچھ ہوا ہے ماشاءاللہ سے، تو لوگوں نے یہ بات نہیں کرنی تھی، اگر وہ اس ٹائم آپ بات نہ کرواتے نا تو سارا کچھ لوگوں نے سچ سمجھنا تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جی اتنی دور کا سفر ہمارے تو جو جوان بچے ہوتے ہیں کبھی بزرگ والدین یا جوان بہنوں کو کرنے ہی نہیں دیتے، سب سے بڑی تو آپ کے پاس یہ ریزن تھی کہ میرے والد صاحب بزرگ ہیں اور میری والدہ کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں اور 2 معصوم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری جوان بہن ہے، تو آج کل تو بھروسہ کسی کا بھی نہیں ہے نا، راستے میں کئی پٹرول کا مسئلہ بن جاتا ہے، گاڑی کا مسئلہ بن جاتا ہے، تو بھئی میں ساتھ جا رہا ہوں، باقی آگے جا کے میں نہیں اس گھر میں جاؤں گا، بات ختم، اتنی سی بات تھی، کسی نے کیا کہنا تھا، بھی لوگوں نے آپ کو اتنا اپریشیٹ کیا، میں خود آپ کو اپریشیٹ کر رہی ہوں کہ بہت اچھی بات ہے، آپ نے بدتمیزی نہیں کی، اور آپ نے واقعی کہا کہ میں نے کبھی ٹائٹل جھوٹا نہیں لگایا، کبھی میں نے جھوٹی بات نہیں کی، کبھی میں نے، اور بالکل صحیح بات ہے، ایک ریئلٹی پہ اس کی ویڈیو ہوتی ہے ماشاءاللہ سے جو لوگوں کو پسند آتی ہے، کیونکہ اکیلا کمانے والا ہے اور ماں باپ کا ایک سہارا، اور جو ماں باپ ظاہر ہے ماں رو کے بتاتی ہے میرا ایک بیٹا فوت ہو گیا، تو ظاہر ہے ماں کے جتنے بھی بچے ہوں جو بچہ چلا جاتا ہے نا اس کی کمی کوئی بھی نہیں پوری کرتا، یہ تو بیچارے ہیں ہی 2، میری ماں کے 5 بیٹے تھے، میرا بھائی گیا، میری ماں آج تک نہیں بھول سکی، اور میری ماں اس کے بعد ٹھیک ہوئی نہیں ہے، تو ظاہر ہے جن کی اولاد ہو ہی مطلب تھوڑی، تو باقی اللہ تعالیٰ جتنے میں رکھے، اب دیکھ لینا یہ سانحہ ہوا 3 بچے ایک گھر کے گئے ہیں، جو بیچارے بچے پڑھنے گئے تھے اور ملبے تلے دب گئے، بس یہ اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں ہماری زندگیاں، اللہ تعالیٰ ہر ماں باپ کو خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے، تو میں تو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں کہ اچھا کیا جو اس نے اپنی آڈینس کے ساتھ بڑی تمیز کے دائرے میں، کیونکہ وہ تنقید برداشت نہیں کر سکتا، تو اس نے کہا اتنی تنقید کہ میں آپ لوگوں کو ناراض نہیں کر سکتا، جس طرح میں بیمار ہوا تھا آپ لوگوں نے میری سپورٹ کی، ہو سکتا ہے لوگوں نے پیسہ ویسا بھی بھیجا ہو علاج کے لیے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہوتا ہے تو دینا بھی چاہیے، کہ کوئی بہن بھائی اگر اپنے بچے کا نہیں علاج کروا سکتا، اگر وہ کروا لیتا ہے تو میرے خیال میں اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ جاریہ ساری زندگی کے لیے رہتا ہے، تو دعائیں تو ہم لوگوں نے بھی اتنی کی ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تندرستی والی زندگی دے، پھر اس نے کہا جی آج میرا چینل میرا گھر، تو بہت اچھی بات ہے، اپنی آڈینس کا بالکل بھی دل نہیں دکھانا چاہیے، کتنا دل بڑا ہوگا آپ کی آڈینس کا اور وہ کتنا خوش ہوئے ہوں گے، اور اب نہیں تو وہ لوگ کہہ رہے تھے آپ کے ویوز اور لائک سارا کچھ نیچے گر جانا تھا اگر آ کے ایک بھی بدتمیزی کرتا، تو اس لیے ہم اپنے چینل پہ خود کام کرتے ہیں اور ہمیں اپنا چینل اسی طرح چلانا چاہیے، اپنی آڈینس سے پیار محبت کرنی چاہیے، اگر وہ ہمیں کچھ بتاتے ہیں، پہلی بات تو ہمیں جھوٹ بتانا نہیں چاہیے، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دیں، چلے کوئی مجبوری تھی اس نے بتایا، لوگوں نے تنقید کی تو اس نے اپنی اصلاح کر لی، تو میرے خیال میں اس سے بڑی کوئی بات ہی نہیں ہے، کہتے ہیں تنقید برائے اصلاح، کرنے والے بھی تنقید وہ کریں جو کسی کی اصلاح ہو، اور آگے سمجھنے والے بھی اس کو اصلاح سمجھے، اپنی انا نہ بنائے، تو میرے خیال میں اسی طرح ہوگا جس طرح آج عثمان نے کیا، تو میری طرف سے جی والدین کی اچھی تربیت
کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی اچھی تربیت کی ہے، لیکن میں بھی تھوڑی سی بدتمیز ہے، اس کو بھی تھوڑا سا سمجھا لیتے تو میرے خیال میں صحیح ہوتا، لیکن سسرال کے ساتھ وہ بہت اچھی ہے، سنسیئر ہے، تو میرے خیال میں ماں باپ تو برداشت کر لیتا ہے، سسرال والے نہیں کرتے، جو وہاں وہ اچھا کردار نبھا رہی ہے۔ تو جی میری طرف سے اللہ حافظ۔